بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ حضرت محمد بن امیر المومنین معروف محمد بن حنفیہ، آپ کا نام محمد اور کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام خولا تھا جو ایاس بن جعفر کی دختر تھیں۔ فرسان الحجا میں ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خولا کی طرف دیکھ کر فرمایا، یا علی، اگر اس بیوی سے خدا تجھے لڑکا دے تو اس کا نام میرے نام سے رکھنا اور اس کی کنیت میری کنیت قرار دینا۔ پس حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کنیت سوائے محمد بن حنفیہ کے کسی کے لیے جائز نہیں سوائے 12ویں امام کے۔ ایک دفعہ طلحہ نے حضرت علی علیہ السلام کو طعنہ دیا کہ آپ علیہ السلام نے جرأت کی ہے کہ اپنے لڑکے کا نام اور کنیت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور کنیت کے موافق تجویز کر لی جائے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جرئی ہے وہ جو خدا اور رسول پر جرأت کرے۔ پھر چند صحابہ کو بلوا کر ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ گواہ نہیں ہو کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی کہ اپنے لڑکے کا نام اور کنیت انہی کے نام اور کنیت سے رکھوں۔ پس تمام نے گواہی دی کہ واقعی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اجازت دی تھی۔ ابن صفوری کی کتاب صفۃ الصفود سے بروایت محمد بن حنفیہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ میں نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ اگر میرا لڑکا پیدا ہوا تو کیا میرے لیے جائز ہے کہ اس کا نام اور کنیت آپ کے نام اور کنیت کے موافق رکھ لوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ بنابر مشہور آپ کی ولادت 15 ہجری کو ہوئی اور وفات 61 ہجری عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں ہوئی۔ جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ پس یہ مشہور ہے کہ آپ کی عمر شریف 66 برس تھی تقریباً۔ محمد بن حنفیہ کی شجاعت۔ کتب سیر و تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے پدر بزرگوار کے بعد شجاعت میں محمد بن حنفیہ اپنی نظیر آپ ہی تھے۔ فن سپاہ گری اور حرب و ضرب میں اپنے باپ حضرت امیر علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ کتاب نہایہ ابن اسیر سے منقول ہے کہ محمد بن حنفیہ سادات قریش اور شجاعان نامور میں سے تھے۔ کتاب مستطرف کی جلد اول سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے ایک زرہ خریدی تھی اور وہ قدرے لمبی تھی۔ اس کو چھوٹا کرنا کچھ مقصود تھا تو محمد بن حنفیہ نے حاضر ہو کر عرض کیا، بابا جان، جس قدر زائد از ضرورت ہے اس پر نشان کر دیجئے۔ پس حضرت امیر علیہ السلام نے نشان کر دیا اور محمد نے اس کو پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے زائد مقدار کو الگ کر کے رکھ دیا۔ عبداللہ بن زبیر جب اس واقعے کو نقل کرتا تھا تو اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔
ایک دفعہ بادشاہ روم نے 2 پہلوان بادشاہ شام کے دربار میں بھیجے۔ ایک بہت قداور تھا اور دوسرا بڑا زوراور تھا۔ امیر شام نے سمجھا شاہ روم نے فخر و مباحات کے طور پر ان دونوں کو میرے پاس بھیجا ہے، پس قداوری میں تو اس پہلوان کے مقابلے میں ہمارے پاس قیس بن سعد موجود ہے، لیکن زور آور اس پہلوان کے مقابلے میں کس کو تلاش کریں؟ اس تحیر میں تھا کہ عمر بن عاص نے کہا، علی کا شیر فرزند محمد بن حنفیہ جو موجود ہے۔ چنانچہ امیر شام نے قیس بن سعد اور محمد بن حنفیہ کو بلوایا۔ پس قیس چونکہ بہت لمبے قد رکھتا تھا، اس کا زیر جامہ جب رومی دراز قد کو پہنایا گیا تو اس کو سینے تک آ گیا اور وہ شرمندہ ہوا۔ جب دوسرا پہلوان محمد بن حنفیہ کے مقابلے میں آیا تو محمد بن حنفیہ نے اس سے فرمایا، 2 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرو، یا تو بیٹھ جا اور میں تجھے اٹھاتا ہوں، یا میں بیٹھتا ہوں اور تو مجھے اٹھا لے۔ پس رومی بیٹھ گیا اور محمد بن حنفیہ نے پہلی جنبش میں اس کو بلند کر لیا۔ پھر محمد حنفیہ بیٹھا تو رومی نے ہر چند کوشش کی، لیکن محمد بن حنفیہ اپنی جگہ سے ذرا بھی بلند نہ ہو سکا۔ پھر آپ نے فرمایا، میں کھڑا ہوتا ہوں، تو مجھے زمین پر بٹھا دے، یا تو کھڑا ہو جا اور میں تجھے زمین پر بٹھاتا ہوں۔ چنانچہ رومی کھڑا ہو گیا اور محمد بن حنفیہ نے اپنے ہاتھ سے اس کے کندھے پر زور دیا تو وہ فوراً بیٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے تو رومی نے ہر چند اپنے سارے جسم کا زور لگایا، لیکن محمد بن حنفیہ کے جسم میں خم تک نہ آیا۔ پس دونوں رومی پہلوان مغلوب اور شرمسار ہو کر واپس پلٹے۔ جنگ جمل میں محمد بن حنفیہ۔ کتب معتبرہ سے منقول ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت امیر علیہ السلام نے محمد بن حنفیہ کو اپنے پاس بلایا اور علم فوج ان کے حوالے کیا اور فرمایا، جاؤ بیٹا، خوب جنگ کرو اور آگے بڑھ کر اونٹ کو تم نے ہی گرانا ہے۔ چنانچہ شیر خدا کے شیر فرزند نے علم تھام لیا اور شعلہ جوالہ کی طرح میدان کارزار کا رخ کیا۔ یہ جاننا چاہیے کہ اس جنگ کے وقت محمد بن حنفیہ کی عمر تقریباً 20 برس تھی اور ابتدائی جوانی کا عالم تھا، اور اپنی عمر میں یہ پہلی جنگ تھی جس میں محمد حنفیہ نے حصہ لیا۔ حضرت امیر علیہ السلام اس جنگ میں محمد بن حنفیہ کو تربیت بھی دیتے رہے اور لڑائی میں بھیجتے بھی رہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد